بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ قول معروف، بات کہنا نیکی کی، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر اچھا ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذن، جس کے بعد تم لوگوں کو تکلیف دینے لگو۔ دیکھا اللہ نے کہا ہے کہ قول معروف، قاعدے کی بات کرنا نہیں ہے پاس، بتا دیا کہ اس وقت نہیں ہے۔ قول معروف، نیکی کی بات کرنا کہ بھائی پھر کبھی انشاءاللہ دے دیں گے۔ قول معروف، قاعدے نیکی کی بات کہ فلاں جگہ چلے جائیے، فلاں آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ کوئی بھی ایسی بات کہ آدمی پیسے نہیں خرچ کر سکتا لیکن ڈھنگ سے بات کر لے، وہ مغفرت، اور معاف کر دینا۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا وہ اصرار کرنے لگتا ہے مانگنے والا، اللہ نے فرمایا اس کی بدتمیزی بھی کوئی ہو جاتی ہے، معاف کرنا خیر من صدقۃ، اس صدقے سے اچھا ہے، یتبعها اذن، جس کو دے کر پھر کوئی تکلیف دینے لگے دوسرے کو۔ اچھا، لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت میں جو کچھ ہونا ہے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا ہے اس پہ بھی، ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی انہیں تکلیف پیش آئی، یعنی یہ جو خرچ کرنا ہے اس کی وجہ سے قیامت کی سختیوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا، قیامت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت گزار جو بخیل ہو، اس سے کم عبادت کرنے والا وہ آدمی اچھا ہے جو سخی ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دیکھو قاعدے اور نیکی کے مطابق، ومغفرۃ، اور بھلی بات کہنا اس صدقے سے اچھا ہے جس کے پیچھے عذاب پوشیدہ ہو، جس کے پیچھے اذن، گندگی، خرابی، تانے دینا، تنگ کرنا، پیسے خرچ کرنا، اور پھر اس پہ احسان دھرنا کہ فلاں وقت میں ایسے ہوا تھا۔ واللہ غنی، اور یہ جو تم کچھ خرچ کر رہے ہو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے ان چیزوں میں، اللہ تعالی نے کیا لینا ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، حلیم، اور بڑے حلم والی ذات ہے کہ تمہاری ان باتوں کے باوجود وہ گرفت نہیں کرتا، کسی کو پکڑتا نہیں ہے۔